ابو طالب جو ایمان نہیں لائے، کیا وجہ تھی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ آپ کو جہنم میں لے کر جا کر ہی چھوڑیں گے میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین نے جب دین جیسی نعمت ہمیں دی، اللہ رب العالمین نے جب ہمیں دین دیا اور ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہو گئے، تو جب مسلمان ہم کہلانے لگ گئے تو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے کچھ باؤنڈری کھینچ دیے۔ مسلمان جب ہم ہو گئے تو ایک باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری سے ہم اور آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اس باؤنڈری سے جب ہم اور آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، تبھی ہم اور آپ کیا کہلا رہے ہیں؟ بولیے، مسلمان۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو اس باؤنڈری سے آگے، اس حدود سے آگے، جو حد اللہ رب العالمین نے متعین کی ہے، اس حد سے آگے آپ کو نہیں بڑھنا ہے، ہمیں اس حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو حدود ہمیں بتائے ہیں، جو باؤنڈری کھینچی ہے، اس سے اگر ہم اور آپ آگے بڑھ رہے ہیں، گویا ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، عملی مسلمان نہیں ہے۔ ہم عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، آپ چاہتے، ہر کوئی مسلمان کا یہ خواہش ہوتی ہے، ہر کوئی مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا کرے؟ محبت کرے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے فاتبعونی، تو کس کی اتباع کرنا پڑے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا پڑے گا۔ یحببکم اللہ، جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرے گا۔ پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی اصل ہے۔ اتباع کرو گے تو اللہ محبت کرے گا، اتباع نہیں کرو گے اور سوچ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرے، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ پاسبل تبھی ہوگا جب آپ اللہ رب العالمین سے محبت کرنے کے دعوے میں سچے تب ہوں گے جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، ان کی پیروی کریں گے۔ پہلی چیز، اسی کے پیش نظر سب سے اہم چیز جو آج چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کے ذہن میں، مسلمان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایک مسلمان کے ذہن میں سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں وہ کام کرتا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں دین پر عمل کرتا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے۔ ہماری خواتین، اگر میں حجاب کرتی ہوں، اگر میں اپنے آپ کو چھپاتی ہوں، اس ماڈرن زمانے میں، اس زمانے میں جب فحاشی اتنا زیادہ عام ہو گئی ہے، اس زمانے میں اگر میں اپنے آپ کو چھپاتی ہوں تو لوگ کہیں گے کون سے زمانے والی عورت ہے، کیسے دقیانوس سوچ والی عورت ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ مطلب ذہن میں پہلا چیز کیا آئی کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں آیا کہ اللہ کیا کہے گا، یہ نہیں آیا کہ اس کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے، یہ چیز نہیں آئی۔ ذہن میں جو چیز آ رہی ہے وہ ایک ہی چیز ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ ہمیں دیکھنا ہے، جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لوگ کو چھوڑ دو، اللہ کیا کہے گا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے، اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ جو مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے لوگ ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ مثال کے طور پر، اگر ہر مسلمان کو یہاں پر پتہ چل گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، حدیث نہیں، احادیث، کئی احادیث ہے، حدیث ایک دو ہوگی، احادیث کئی ساری احادیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، ہاتھ اوپر باندھا کرتے تھے، سب کو پتہ چل گیا، ہاں پتہ چل گیا، عمل کیوں نہیں کر رہے، لوگ کیا کہیں گے۔ اگر میں اپنا دین چھوڑ دوں گا، یہ دین کا مسئلہ آ گیا ہے، اب تو دین ہی الگ بنا لیے، کیا بنا لیے، اب دین ہی الگ بنا لیے اپنا، یعنی دین اسلام پر ہوں یہ تو ماننے تیار ہے، لیکن کہتے کہ تمہارے دین میں الگ لکھا ہوا ہے اور ہمارے دین میں الگ لکھا ہوا ہے۔ جب آپ کو پتہ چل گیا رفع الیدین سے نماز پڑھنا یہ کس کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک حدیث نہیں کئی احادیث ہے۔ بخاری کے اندر آپ دیکھو گے 735 738 780 آمین بالجہر کا پتہ چل گیا۔ آپ کو پتہ چل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوا کرتے تھے، بخاری کے اندر 725 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے صفوں کو کیا کر لو، برابر کر لو، صفوں کے درمیان خالی جگہ نہ چھوڑو۔ سب احادیث آپ کے سامنے ہیں، لیکن آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے ہو، صرف یہ سوچ کر کے لوگ کیا کہیں گے۔
آپ یہ سوچ کر عمل نہیں کر رہے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، کامیاب ہو گئے، نہ، آپ کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ اللہ کیا کہے گا، آپ کے ذہن میں آنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ راضی ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ابو طالب جو ایمان نہیں لائے، کیا وجہ تھی؟ لوگ کیا کہیں گے۔ ابو طالب ایمان لانے والے تھے، اللہ رب العالمین نے جو تقدیر میں لکھا وہ تو ایک ہے ہی، لیکن ابو طالب جو ظاہری طور پر ایمان لانے والے تھے، ابو جہل وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کیا کہا کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ کیا کہا؟ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ذہن میں کیا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ آپ کو جہنم میں لے کر جا کر ہی چھوڑیں گے میرے بھائی، لوگ آپ کو کہاں چھوڑیں گے؟ آپ کو جہنم کے اندر لے کر جا کر ہی چھوڑیں گے، اس وقت تک آپ کا پیچھا لوگ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں راضی ہو جاؤں، اللہ رب العالمین کا خوش نصیب بندہ بن جاؤں، اللہ رب العالمین میرے لیے جنت لکھ دے، تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا لوگ کو چھوڑ دو، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کیا کہے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے۔ آپ جب تک یہ نہیں دیکھو گے میرے بھائی تو واللہ کہہ رہا ہوں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہر وہ انسان دین سے دور ہوا جس نے یہ سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ دیکھیے ہماری جو شادیاں ہوتی ہے، فضول خرچی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ فضول خرچی ہوتی، وجہ اہم لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کیا کہے گا۔ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی ممبئی میں ریسنٹلی شادی میں میرا جانا ہوا تھا، وہاں پر دولہا سہرا پہنا ہوا ہے اور نام کا اہل حدیث ہے۔ کیا ہے نام کا اہل حدیث؟ پتہ ہے سہرا نہیں پہننا چاہیے، لیکن کیسا میری جو چاچی ہے ان کی خواہش تھی کہ میرا یہ جو بھتیجا ہے یہ سہرا پہنے۔ دیکھ رہے خواہشات پر چل رہے اپنی چاچی کی، کس کی خواہشات پر چلنا ہے؟ اللہ اپنی خواہش کی، اپنے نفس کی بھی خواہش کی پیروی کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا۔ ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے آپ کو دکھا دیا جو حق راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے، ہم نے اس پر آپ کو قائم کر دیا۔ فلا تتبعها فاتبعها، تو آپ اس کی ہی اتباع کرو، کس کی؟ اللہ رب العالمین کی، جو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا اسی کی اتباع کرو۔ ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، اور ان لوگوں کو اتباع نہ کرو جو کچھ جانتے نہیں ہیں، جو دین سے ناواقف ہے، ان لوگوں کی اتباع نہ کرو۔ اب ان کا یہ کہنا کہ میری جو چاچی ہے ان کی خواہش یہ تھی کہ میرا جو بھتیجا ہے وہ صحرا پہنے، کس کی اتباع کر رہے؟ کہ اللہ کی اتباع ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے؟ نہیں۔ پتہ چلا آپ کا مشن ہی نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ کا مشن ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے۔ میں کہا کہ اگر ایسا خواہشات کے پیچھے چلنا ہے تو کل کو ایک وقت ایسا آئے گا، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کی چاچی چاہیں گے کہ میرا جو بھتیجا ہے وہ دلہن والی اوڑھنی پہنو گے؟ ایک وقت اور یقیناً آئے گا، جس طریقے سے لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، لبرلزم اندر گھستا جا رہا ہے، ایک وقت یقیناً ایسا آئے گا۔ پہلے تصور تھا سہرے کا، پہلے تصور تھا کہ لڑکا پھول لگا کے گھومے، کوئی تصور نہیں تھا، سب جانتے تھے کہ یہ لڑکیوں کی چیزیں ہم کیوں لگا کر گھومیں، اور آج جا کر لوگ پہن رہے، آیا بعد میں ہی نا، اور دھیرے دھیرے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی چاچی چاہیں گے کہ میرا جو بھتیجا ہے وہ لڑکی والی اوڑھنی پہنو گے؟ نہیں پہنیں گے۔ کیوں؟ آپ کو جب اپنی چاچی کو راضی کرنا ہے تو پہن لو۔ آپ کو راضی کسے کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کو۔ جب تک آپ ذہن میں یہ چیز رکھو گے کہ مجھے لوگوں کو راضی کرنا ہے، کبھی اللہ راضی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں راضی ہو سکتا ہے۔ مجھے پتہ ہے شادی ہوتی ہے کتنی زیادہ، لوگوں کے ذہن میں یہ کبھی نہیں ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، اگر کوئی لڑکا ہے نوجوان ہے وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، لڑکی دیندار ہے، لڑکا جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ دیندار ہے، آپ اس کے نمازوں سے کیا ہے؟ راضی، اس کے دین سے آپ راضی ہے، اس کے دین میں کسی طرح کی کوئی آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کمی ہے، دین سے راضی ہے، اور آپ شادی نہیں کرتے ہو صرف اس وجہ سے کہ میں جو ہوں وہ پٹھان ہوں اور وہ جو سامنے والی لڑکی ہے وہ فقیر خاندان کی ہے، میں شادی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ بھی میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی میرے یو پی کے ہی کئی ساتھی لوگ آج بھی موجود ہیں، میں ان کے پاس جب بیٹھتا ہوں اور وہ خود کہتے ہیں، جاننے والے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے لوگ ہیں، میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں، صرف نام رکھنے سے جنت نہیں ملے گی، صرف آپ نام رکھ لو گے تو جنت نہیں ملے گی، جب تک کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرو گے، جب تک کہ آپ اللہ رب العالمین کی اس کے آخری پیغمبر کی اتباع نہیں کرو گے، جب تک کہ آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جو شادی کروں گا میں اپنے ہی خاندان میں کروں گا، والا اگر آپ کی یہ ذہن ہے آپ کا
کہ جو میرے خاندان کی لڑکی رہے گی وہ جو ہے اچھے طریقے سے میرے ماں باپ کی خدمت کر سکے گی، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا ذہن یہ بن گیا آپ کسی اور جگہ پسند کرتے ہو اور وہ کسی اور خاندان کی اس وجہ سے نکاح نہیں کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی اور خاندان کی ہے، گویا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بول لو نہیں کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول کی اتباع تبھی ہوگی دین سے متفق ہو۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ آپ کو ترجیح کسے دینا ہے؟ دین کو ترجیح دینا ہے۔ دین کو ترجیح نہیں دے رہے افسوس کے ساتھ، پہلی چیز دین کو ترجیح نہیں دے رہے، دوسری چیز ترجیح دے رہے مال کو، دولت کو، روپیے کو، پیسے کو ترجیح دی جا رہی، اور آگے چل کے طلاق کے مسئلے آ رہے۔ فیصلہ جہاں سے بگڑا وہ تھا لوگ کیا کہیں گے۔ جیسے ہی آپ کے ذہن میں آئے گا کسی بھی چیز میں لوگ کیا کہیں گے، تو یہ سمجھ لینا کہ آج کے ٹائم کا سب سے بڑا بت جو ہے وہ ہے لوگ کیا کہیں گے۔ پہلے زمانے کا بت کیا ہوتا تھا؟ آپ مانتے ہو نا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی مورتی بنا کے پوج رہے شرک ہے، ہر کوئی مانتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا جائز نہیں ہے، ہر کوئی مانتا ہے۔ وہ بت بنا کے کر رہے یہ شرک ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اور آج کے زمانے کا بت مسلمانوں کا یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ آپ اللہ کو دیکھ کے نہیں چل رہے ہو، آپ کس کو دیکھ کے چل رہے ہو؟ اس بت کو کہ یہ لوگوں کے دائرے میں بیٹھ رہا ہے یا نہیں بیٹھ رہا ہے۔ تو اپنی شادیاں جو کر رہے ہیں وہ لوگ کیا کہیں گے، اپنے گھر کو جو چلا رہے ہیں وہ لوگ کیا کہیں گے، آپ کی جو انکم آ رہی ہے حرام خوری میں چلے جا رہے ہیں، حلال ایک راستہ ہے ادھر پہ کم ہے، یعنی آپ کو بظاہر طور پر لگ رہا ہے کہ یہاں پر کم پیسہ آپ کو مل رہا ہے، اور ایک حرام راستہ ہے وہاں لگ رہا ہے زیادہ پیسہ مل رہا ہے، آپ جو ہے حرام کی طرف جا رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میری انکم کم رہے گی تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو میرے بھائی اپنا مشن یہ بناؤ کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کیا کہے گا، اللہ راضی ہے یا نہیں راضی ہے۔ لوگوں کو راضی کرنے کے پیچھے جاؤ گے تو وہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سارے لوگ راضی نہیں ہو سکے تو ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا اوقات ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ کہ یہ لوگ چاہتے ہی ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائے، آپ دین کے معاملے میں تھوڑی سستی برتے، فَيُدْهِنُونَ تو یہ لوگ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ لیکن آپ کو جو ہے وہ دین کے معاملے میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ کو دین کے معاملے میں دیکھنا ہے کتاب یہ ہے، سنت یہ ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، خلاص اب لوگوں سے مجھے لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی دنیاوی معاملات ہے تو ایک بات سمجھ میں بھی آتی ہے، کوئی اگر BA کر رہا ہے وہ یہ سوچ کر MBBS کرے گا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو ایک بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ چلو دنیاوی معاملے، دین کے معاملے میں لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کہہ رہا ہے سورہ جاسیہ کے اندر وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ایسے لوگوں کی اتباع نہ کرو جو کچھ جانتے نہیں ہیں، جنہیں علم ہی نہیں ہے۔ اور آج ہم اور آپ اتباع انہی لوگوں کی کر رہے ہیں جنہیں کچھ بھی علم نہیں ہے، جنہیں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ ہم صحرا پہنے، لوگ کیا کہیں گے، شادی میں فضول خرچی کرے، نکاح کا کھانے کا تو تصور دین اسلام میں نہیں ہے۔ بولو، دین اسلام میں نکاح کے کھانے کا تصور نہیں ہے۔ دین اسلام میں جو تصور ہے وہ ولیمے کا۔ افسوس جو جس بات کا ہے، سب سے بڑا افسوس، ہم جو ہے وہ نکاح کو سب سے زیادہ خرچے والا بنا دیے اور ولیمہ کم لوگوں کو بلا رہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہی ہوا ہے کہ جو بیٹیوں والا باپ ہے اس کے اوپر بوجھ تو بن گیا، لڑکے کے اوپر کچھ بھی بوجھ نہیں ہے، وہ تو الٹا ولیمے میں کم لوگوں کو بلاتا ہے، صرف جو ہے وہ دلہن والے آ کر کھا کے چلے جائے خلاص۔ اور جو شادی ہوتی ہے اس میں بہت سارے لوگوں کو بارات بھر بھر کے لے کے جایا جاتا ہے، جبکہ نکاح کے کھانے کا تصور دین اسلام میں نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نکاح سادگی والا ہو گیا، کیوں نہیں کر رہے، لوگ کیا کہیں گے۔ نکاح سادگی والا ہو گیا، ایک جگہ بیٹھنے کے بعد آپ نے نکاح پڑھا دیا، قبول ہے، آپ نے نکاح ہو گیا، سبحان اللہ بارک اللہ لکما بارک علیک، آپ نے دعا پڑھ دی، خلاص نکاح ہو گیا۔ لیکن آپ نے اس کو جو ہے اتنا زیادہ فضول خرچی کیوں لگائی؟ کیوں آپ کہہ رہے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اللہ کہہ رہا ہے فلا تخشوا الناس، لوگوں سے نہ ڈرو، واخشونی، ڈرو کس سے، اللہ رب العالمین سے۔ جب آپ ڈرنے لوگوں سے لگ جاؤ گے نا تو آپ کے دل سے اللہ کا ڈر نکل جائے گا۔ اللہ کہہ رہا فلا تخشوا الناس واخشونی فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین سے ڈرو، لوگوں سے ڈرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور اللہ رب العالمین کی آیتوں کو بہت ہی
تھوڑی قیمت میں مت بیچو. یہ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے کہہ رہا ہے جو اپنے آپ کو عالم کہلانے والے لوگ ہیں, علماء کہلانے والے لوگ ہیں, علماء سو ہے, جو اللہ رب العالمین کی آیت واضح ہوتی ہے لیکن وہ لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں, کیونکہ پتہ ہے اگر بتا دیا تو میری دکان بند ہو جائے گی, اگر میں حق بات بتا دیا تو میری دکان بند ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے سب میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں؟ آپ کو میں پورا پریکٹیکل ثابت کر کے بتا سکتا ہوں کہ میں پہلے ہمارا جو خود گھرانہ تھا وہ پہلے جو تھا نام و نہال TTS یعنی بریلوی. کیا تھا؟ بریلوی. ہم جانتے ہیں, ہم خود مجاور رہ چکے پہلے زمانے میں, ہمارا جو خاندان ہے بیک گراؤنڈ وہ مجاور رہ چکا ہے. اتنا پیسہ اس میں ہوتا ہے, اگر کوئی توحید والا توحید میں آ گیا ہے نا تو اس کا بہت سے ذریعے جو آمدنی کے تھے وہ بند ہو جاتے, آمدنی کے ذریعے بند ہو جاتے. جمعرات کے دن پورا حساب و کتاب کیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہو ہزاروں روپے؟ نا لاکھوں روپیہ آتا ہے, لاکھوں روپیہ ایک ہفتے کا, صرف جمعرات سے جمعرات تک لاکھوں روپیہ آپ کو ملتا ہے. اب اگر وہ عالم حق بات بتانے لگ جائے تو کیا ہوگا؟ وہ لاکھوں روپے جو آ رہے وہ بند ہو جائیں گے. یہی چیز سمجھو. اور اللہ کے رسول توبہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من العلماء والرہبان, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, بہت سارے عالم ایسے ہیں, والرہبان اور ایسے لوگ جو اس کے اندر مٹھاس ہے, جو لوگوں کو اٹریکٹ کرنا جانتے ہیں, لیأکلون اموال الناس بالباطل, وہ لوگوں کا مال جو ہے وہ ناحق طریقے سے کھا لیتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ رب العالمین کے راستے سے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں. پتہ چلا علماء بھی ایسے موجود ہیں جو اللہ کے راستے سے بولو روکتے ہیں. علماء بھی. تصور ہوتا ہے کہ عالم ہے تو کیسے روک سکتا ہے؟ عالم روکتا ہے اللہ کے راستے سے, اس کا پیٹ پل رہا ہے نا, لاکھوں روپیہ اس کو مل رہا ہے, اور ان لوگوں سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے آپ کو ہوشیار کر دیا کہ ان لوگوں کے راستوں پر مت چلنا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, یہ وہی علماء ہے جو حق بات اس لیے نہیں بتاتے کہ ان کو بھروسہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین رزق دینے والا ہے. ممبر پہ کھڑا ہوا ہے, اگر کسی صدر صاحب کا, جو مسجد کے صدر صاحب ہے, ان کو داڑھی نہیں ہے, تو جو عالم ہے نا وہ داڑھی پر کبھی بیان ہی نہیں کرے گا. کیا ہے یہ؟ ان لوگوں کے لیے تو اللہ کہہ رہا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا. آپ کو پتہ ہے داڑھی کی فضیلت؟ ہاں پتہ ہے. بیان کیوں نہیں کر رہے؟ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں بیان کروں تو مجھے نکال دیا جائے گا یہاں سے. کیا ہوئے گا؟ مجھے نکال دیا جائے گا. مطلب آپ کا بھروسہ اللہ پہ ہے نہیں. رزق دینے والا اللہ ہے. رزق دینے والا کون ہے بھائی؟ اللہ رب العالمین ہے. میرا بھروسہ ہے کہ اللہ رزق دینے والا ہے تو میں حق بات بولوں گا ہی بولوں گا. مجھ تو دین پہنچانا ہے نا آپ تک, آپ کو دین سمجھانا ہے. تو اللہ نے جب بتا دیا داڑھی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, اگر کوئی مسجد کے صدر صاحب ہے وہ جو ہے گٹکا تمباکو یہ سب کھاتے, تو امام کبھی گٹکا تمباکو کے خلاف بیان نہیں کرے گا. یہ وہی لوگ ہیں جس کو اللہ کہہ رہا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمتوں میں مت بیچو, کیونکہ آخرت کے بدلے میں یہ دنیا کی کیا ویلیو ہے؟ یہ لاکھوں کروڑوں روپیہ اور دنیا کی ویلیو کچھ ہے آخرت کے سامنے؟ جنت کدھر, دنیا کدھر, جنت کدھر؟ جس لڑکیوں کے پیچھے آج نوجوان بھاگتے ہیں نا, جس لڑکیوں کے پیچھے آج نوجوان بھاگتے ہیں, اگر وہ 2 سے 3 دن برش نہ کرے تو بدبو آنے لگ جائے گی. اگر وہ 2 سے 3 دن برش نہ کرے نا تو بدبو آنے لگ جائے گی. اور وہ جو آخرت میں آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے عورتیں رکھی ہیں نا, اللہ اکبر, وہ ایسی عورتیں ہیں جس کو کبھی کسی نے چھوا تک کے نہیں ہے. وہ حور عین, بڑی بڑی آنکھوں والی ہے, وہ اگر صرف ایک جھلک بھی ڈال دے تو ساری کی ساری دنیا روشن ہو جائے. اللہ اکبر. تو کس دنیا کے پیچھے اللہ کو ناراض کر رہے بیوقوف؟ کس دنیا کے پیچھے ناراض کر رہے؟ جس کی ہر چیز دھوکہ ہے اس کے پیچھے اللہ کو ناراض کر رہے. لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے.